کی شادی تھی اور جب شاپنگ پر گئی تو ایک دکاندار نے میرے خوبصورت حسن کو دیکھا تو مجھے مفت میں کپڑے دے دیے۔ میں نے کپڑے جٹ سے لے لیے۔ اب میں جس دکان پر جاتی ہوں مجھے مفت چیزیں بٹورتا۔ میں نے کسی کو نہیں بتایا۔ بہن کی شادی کا وقت آیا تو اماں نے مجھے 60,000 روپے بہن کی شادی کے کپڑے کے لیے دے دیے۔ میں نے وہ پیسے خود رکھ لیے اور دلہن کا سوٹ مفت میں لائی۔ بہن کی بارات آئی تو دولہے نے بہن کے کپڑے دیکھتے ہوئے شور مچا دیا۔ ساس نے لہنگا دیکھا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ پھر میں نے فوراً اپنی مفت کی ساری چیزیں چیک کی تو جان نکل گئی، کیونکہ اس میں تو کسی نے میری ویڈیو کو مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا کہ میں ایک حسین لڑکی ہوں، کیونکہ شروع سے ہی مجھے بہت پیار محبت ملا تھا، مگر میں نے تو کبھی خواب میں بھی نہیں سوچا تھا کہ حسین ہونے کے اس قدر فوائد ہو سکتے ہیں۔ اگر مجھے ذرا سی بھی بھنک پڑ جاتی تو میں کبھی بھی اتنی بے رونق زندگی بسر نہ کرتی جتنی میں کر چکی تھی۔ مجھے اب احساس ہوا تھا کہ حسن کتنا بڑا ہتھیار ہوتا ہے اور دنیا میں ایسی کون سی چیز ہے جو حسین انسان حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلے مجھے اپنے باپ پر ہی غصہ آیا کرتا تھا، جس کی وجہ سے ہم نے ہمیشہ غربت میں زندگی گزاری تھی، مگر اب تو مجھے اپنی امی بھی چبھنے لگی تھی، جنہوں نے عمر بھر ہم بہنوں کو گھر میں قید رکھا تھا اور ہمیشہ یہی سکھایا تھا کہ عورت کا سب سے بڑا ہتھیار اس کی شرافت ہوتی ہے۔ جو عورت گھر کی چادر دیواری میں رہتی ہے وہی ہی قابل عزت کہی جاتی ہے، اور خیر بھی اسی میں ہے کہ عورت اپنے گھر کے اندر ہی رہے۔ مجھ سے بڑی بہن شازیہ تو بھی اللہ ہی کی گائے تھی۔ امی نے جیسا کہا اس نے ویسا ہی کیا، مجھے بھی اپنے رنگ میں رنگ لیا تھا۔ میری طبیعت شروع سے ہی ذرا باغی قسم کی تھی۔ میں دنیا کو فتح کرنا چاہتی تھی، کھلے آسمان میں اڑنا چاہتی تھی، مگر باجی شازیہ نے ہمیشہ ہی میرے پر کاٹ دیے تھے۔ میں ذرا جو اپنے خیالات کا اظہار کرنے لگتی تو وہ مجھے نصیحتیں کرنے لگتی تھی۔ نمرا تم ایسا کرو گی تو یہ ہو جائے گا، ویسا کرو گی تو وہ ہو جائے گا۔ میں یہ سب سن کر ڈر جایا کرتی تھی، کیونکہ میں ذرا کم عمر تھی۔ پھر اسکول میں نے اپنی ہی درس کی لڑکیوں کے ساتھ دوستی گانھ لی تھی۔ وہ مجھے دنیا کے اتار چڑھاؤ کے متعلق آگاہ کرتی رہتی تھی۔ میری کلاس فیلوز مجھے گھریلو ٹوٹکے بتایا کرتی تھی، جن سے میرے حسن کو مزید 4 چاند لگ گئے تھے۔ میں نے رو دھو کر کسی نہ کسی طرح میٹرک تک تعلیم حاصل کر ہی لی تھی، مگر پڑھنے کا مجھے رتی برابر بھی شوق نہیں تھا۔ میں تو بس کالج کے نام پر حاصل ہونے والی آزادی چاہتی تھی، اس لیے میں نے گھر میں من لگا لی تھی کہ مجھے آگے پڑھنا ہے، مگر نہ میرے ابو کی آمدن اتنی تھی اور نہ ہی بھائی مجھے آگے پڑھانے پر رضامند ہوئے تھے۔ بھائی کی شادی ہو چکی تھی اور وہ چاہتے تھے کہ ہم دونوں بہنیں گھر کے کام کاج کریں اور ان کی بیوی بس سارا دن آرام کرے۔ ہماری بھابھی منہ کی بہت ہی میٹھی ہی تھی، وہ ہمیں تو بہن کہہ کر مخاطب کیا کرتی تھی، مگر مجھے علم تھا کہ وہ اندر ہی اندر ہمارے بھائی کو ہمارے خلاف بھڑکاتی تھی۔ میں نے اس خیال کا اظہار کیا جب امی سے اور باقی کے سامنے کیا تو انہوں نے میری بات کو رد کر دیا تھا، یہ کہہ کر کہ نمرا تم تو ہر وقت لوگوں سے بدگمان رہتی ہو، بھائی بیچارے کی اتنی آمدن نہیں ہے کہ وہ تمہیں کالج میں پڑھائے، پھر تم کیوں ضد کرتی ہو؟ اب جب گھر میں کوئی بھی تمہاری تعلیم کا خرچ برداشت نہیں کر سکتا تو تم بلا وجہ سارا ملبہ بھابھی پر ڈال رہی ہو۔ میں نے اپنا سر پیٹ لیا تھا کہ ان دونوں کے ساتھ بات کرنا ہی فضول تھا۔ نہ انہوں نے کبھی پہلے میری بات مانی تھی اور نہ ہی اب مانتے۔ میں نے بھی ان سے بحث کرنا چھوڑ دیا تھا۔ انہی دنوں میری بہن کی شادی کی باتیں گھر میں ہونے لگی تھی۔ ابو کہنے لگے کہ میں چاہتا ہوں کہ میری حیات میں ہی دونوں بچیاں اپنے اپنے گھروں کی ہو جائیں۔ امی نے اپنے جانے والوں میں باجی کے رشتے کی بات چلانے کی کوشش کی تھی، مگر غریب گھر سے لوگ رشتہ کرنے سے پہلے بھی 100 بار سوچتے ہیں، اس لیے خاندان میں باجی کی بات نہیں بن سکتی تھی۔ بھابھی نے رشتے کرانے والی عورت سے کہہ دیا تھا، اس نے 5,000 روپے فیس مانگ لی تھی۔ امی تو بہت پریشان ہو گئی تھی، مگر بھابھی کہنے لگی کہ آنٹی آپ ناراض نہ ہوں، یہ پیسے میں اپنے پاس سے دے دوں گی۔ شازیہ میری بھی بہنوں جیسی ہے، اگر میری ذرا سی مدد کے تحت اس کا گھر مناسب عمر میں بس جائے تو
تو ہمیں اور کیا چاہیے؟ مجھے ابھی بھی بھابھی کی نیت پر شک تھا۔ مجھے تو یہی لگتا تھا کہ وہ یہ سب فقط اس لیے کر رہی ہے کہ ہم دونوں بیاہ کر اس گھر سے چلی جائے اور پھر وہ ہر چیز کی مالکن بن جائے، کیونکہ میرے والدین تو بہت ہی سادہ سی طبیعت کے مالک تھے۔ میری امی نے آج تک بھابھی کے ساتھ اونچی آواز میں بات بھی نہیں کی تھی۔ بھابھی کو بھی علم ہو گیا ہوگا کہ اگر یہ دونوں بہنیں میری راہ سے ہٹ گئی تو میں ہر شے کی مالکن بن جاؤں گی۔ خیر، اب ہمارے گھر میں رشتے والوں کے آنے کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ ہمیں تو علم ہی نہیں تھا کہ کتنا کٹھن عمل ہے۔ ہر روز لڑکے والے آتے، چائے، نمکو اور سموسہ کھا کر چلے جاتے، پھر پلٹ کر جواب بھی نہ دیتے۔ مجھے تو یہ دیکھ کر حیرت ہوتی تھی کہ لڑکے والے ٹولیاں بنا بنا کر ہمارے گھر آیا کرتے تھے۔ شاید لوگوں نے یہ نئی تفریح ڈھونڈ لی ہے۔ جب ان کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا تھا تو لوگوں کی لڑکیوں کو ریجیکٹ کرنے کے لیے نکل کھڑے ہوتے ہیں۔ مجھے اچھی طرح سے یاد ہے، امی ہماری پڑوسن کے ساتھ مل کر بھابھی کا رشتہ دیکھنے گئی تھی۔ میں نے ساتھ چلنے پر اصرار کیا تھا تو کہنے لگی تھی کہ میں کسی پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتی۔ ہم جن کے گھر جا رہے ہیں نہ جانے ان کے حالات کیسے ہوں گے، وہ زیادہ لوگوں کی مہمان نوازی کر بھی سکیں گے یا نہیں۔ امی نے جو پہلی لڑکی دیکھی تھی اس کو بھائی کے لیے ڈن کر لیا تھا۔ امی نے تو کوئی نخرے نہیں دکھائے تھے۔ خیر، اب اکثر ایسا بھی ہونے لگا تھا کہ لڑکے والے باجی شازیہ کو چھوڑ کر مجھے پسند کر جایا کرتے تھے، مگر ابو نے کہا تھا کہ دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میں پہلے اپنی شازیہ کو ہی رخصت کروں گا۔ مجھے بھی شادی کی کوئی خاص جلدی نہیں تھی۔ مجھے علم تھا کہ یہ شادی بیاہ کے بعد لڑکی سسرال میں مقید ہو کر رہ جاتی ہے، اس لیے میں اپنے آپ کو اس جھنجٹ میں ابھی نہیں پھنسا کر رکھنا چاہتی تھی۔ خیر، اب تو باجی بھی ہمت ہارنے لگی تھی۔ وہ آئینے میں اپنا سراپا دیکھ کر رونے لگتی اور کہتی کہ میں اتنی بدصورت ہوں، جو لوگ مجھے ٹھکرا کر چلے جاتے ہیں۔ جب میں باجی کی ہمت باندھا کرتی تھی کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، لڑکے والے اس قابل ہی نہیں ہیں، جن کی نظر میں آپ اچھی ہو، جو لوگ آپ کے لائق ہوں گے وہ آپ کو پسند کر لیں گے۔ یہ تو اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ باجی کے ڈپریشن میں جانے سے پہلے ہی ان کا رشتہ فائنل ہو گیا تھا۔ ہم سب انتہا خوش ہو گئے تھے۔ باجی کا رشتہ پکا ہوتے ہی امی نے اپنی کمیٹیاں نکلوا لی تھی۔ ساری عمر امی نے سکے کی کمیٹیاں ڈالی تھی، اپنا ہاتھ تنگ رکھا، ضرورتیں پورے نہیں کی، بیمار ہوئی تو ڈاکٹر کے پاس نہیں گئی، گھر میں پڑی کوئی دوائی، درد کی دوا کھا کر گزارا کر لیتی تھی۔ امی نے سارے پیسے میرے ہاتھ پر رکھ دیے اور کہنے لگی تمہیں تو خریداری کا پتہ ہے، اپنی بھابھی کے ساتھ بازار جا کر چیزیں لے آیا کرنا۔ یہ بات سن کر میں تو بہت ہی خوش ہو گئی تھی۔ اگلے ہی دن میں بھابھی کے ساتھ گھر سے نکل گئی تھی۔ وہ مجھے ہنسی ہنسی دکانوں پر لے کر جاتی رہی تھی۔ ہم نے 2-3 سوٹ لیے اور پھر گھر واپس آ گئی۔ اگلے دن ہم نے چند جوتے خریدے تھے۔ مجھے روز روز گھر سے نکلنا اچھا لگتا تھا، مگر پھر ساری ہی بازی پلٹ گئی۔ باجی کے ہونے والے سسر کا اچانک ہی انتقال ہو گیا تھا، اسی وجہ سے شادی بھی ڈیلے ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں جو اتنے عرصے بعد رونق لگی تھی وہ سوگ میں بدل گئی تھی۔ امی کہنے لگی کہ اب تو مجھے یہی لگتا ہے کہ شازیہ کے سسرال والے یہ رشتہ ختم کر دیں گے، وہ یہی کہیں گے کہ لڑکی ہی منحوس ہے۔ باجی بھی یہ بات سن کر ناراض ہو گئی تھی۔ ہمارے گھر میں 1 مہینے تک خاموشی چھائی رہی تھی۔ اس کے بعد ایک دن اچانک سے لڑکے والوں کا فون آ گیا تھا۔ وہ کہنے لگے کہ دنیا کا دستور ہے، مرنے والوں کے ساتھ مرا نہیں جاتا۔ ہم چاہتے ہیں کہ شازیہ اور زبیر کی شادی کر دی جائے۔ پہلے ہم یہ شادی دھوم دھام سے کرنا چاہتے تھے، مگر اب ہماری مجبوری ہے کہ سب کچھ سادگی سے کرنا پڑے گا۔ امی نے حامی بھر لی اور یوں اگلے مہینے کی ڈیٹ فکس ہو گئی تھی۔ میں باجی اور بھابھی امی کے ساتھ جڑ کر بیٹھی ہوئی تھی اور اس بات کی منتظر تھی کہ کب فون بند ہوگا اور کب ہمیں ساری بات معلوم ہوگی۔ جیسے ہی فون بند ہوا ہم نے ایک ہنگامہ شروع کر دیا تھا کہ امی ہمیں بتائیں کیا بات ہوئی ہے۔ امی نے کہا کہ شازیہ کے سسرال والے اگلے ماہ
یہ شادی کرنا چاہتے ہیں۔ یہ خبر سن کر تو میں خوشی سے اچھل ہی پڑی تھی، جبکہ باجی شازیہ امی کے گلے لگ کر رونے لگی تھی۔ ہمارے گھر میں ایک بار پھر سے خوشیوں کا دور تہوار ہو گیا تھا۔ اگلے ہی دن امی نے مجھے پھر سے پیسے دے دیے تھے۔ وہ کہنے لگی کہ اپنی بہن کی شادی کے شاپنگ شروع کر دو، مگر اس بار مسئلہ یہ تھا کہ میری بھابھی امید سے تھی اور ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریسٹ تجویز کیا تھا۔ امی کہنے لگی کہ نمرا تم اپنی کسی سہیلی کے ساتھ جا کر چیزیں خرید لینا۔ میں نے امی کی بات پر حامی بھر لی تھی۔ میں نے اپنی سب سے قریبی دوست ثنا سے رابطہ کیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ ہم شاپنگ کرنے کے لیے جائیں گے تو بہت خوش ہوئی اور بولی تم جب چاہے مجھے اپنے ساتھ لے جایا کرنا، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہوگا۔ میں خوش تھی کہ چلو اسی بہانے ثنا کے ساتھ زیادہ سے زیادہ وقت گزارنے کا موقع مل جائے گا۔ یوں تو ہم دونوں دوستوں کے اسٹیٹس میں زمین آسمان کا فرق تھا، مگر پھر بھی ہم دونوں میں خوب پیار محبت تھا۔ ہم دونوں جب پہلے دن شاپنگ پر گئی تو یہ دیکھ کر جان ہی نکل گئی کہ وہ مجھے بہت مہنگی مارکیٹ میں لے آئی تھی۔ اس مارکیٹ میں ایک جوڑا جتنے پیسوں میں جانا چاہتا تھا، ہم لوگ اتنے پیسوں میں 7 جوڑے خرید لیا کرتے تھے۔ میں بہت گھبرا گئی تھی۔ اب ثنا سے بھی یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ میں اتنی مہنگی چیزیں افورڈ نہیں کر سکتی، کیونکہ ثنا ایک امیر گھرانے کی لڑکی تھی اور میں اس کے سامنے خود کو کم ظاہر نہیں کرنا چاہتی تھی۔ پھر مجھے یہ بھی ڈر تھا کہ اگر شام کو معلوم ہو گیا کہ ہمارے حالات اتنے زیادہ خراب ہیں تو شاید وہ مجھ سے دوستی بھی ختم کر لیتی۔ خیر میں ہر دکان میں جاتی اور یہی بہانہ کر دیتی کہ یہ چیز میرے دل کو نہیں بھاتی وغیرہ وغیرہ۔ جب ثنا ایک دم رک سی گئی تھی، وہ بولی نمرا وہ تو پہلے تم اپنی بھابھی کے ساتھ شاپنگ کرنے آتی تھی، اب کیا ہوا ہے؟ وہ کیوں نہیں آتی ساتھ؟ میں بولی رمشا پریگننٹ ہے اور ڈاکٹر نے انہیں بیڈ ریسٹ بولا ہے۔ رمشا میری بات سن کر ہنس دی اور بولی یار تم لوگ بھی اچھے ہو، جو بھابھی کہتی ہے وہ مان لیتے ہو۔ تم جانتی ہی ہو میری بھی بھابھی ہے، مگر امی نے اس کو کس کے رکھا ہوا ہے۔ جب وہ امید سے ہوئی تو کہنے لگی کہ ڈاکٹر نے آرام تجویز کیا ہے تو امی نے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ ہم نے بھی بچے پیدا کیے ہیں، ہم تو بیڈ سے لگ کر نہیں بیٹی۔ بہو تمہاری جو کہ ذمہ داریاں ہیں وہ تم کو ہی پوری کرنا ہے، اور پھر تم جتنی ایکٹیو رہو گی ڈیلیوری میں اتنی ہی آسانی ہوگی۔ میری بھابھی کو امی نے شروع سے ہی دبا کر رکھا ہوا ہے۔ امی سے ڈر کر وہ پورے 9 ماہ گھر سنبھالتی رہی، مگر مجال ہے جو ذرا بھی پیچیدگی ہوئی ہو، بلکہ انہوں نے تو بہت ہی پیارے بیٹے کا جنم دیا ہے۔ تم لوگ بھی ذرا اپنی بھابھی کو کس کر رکھو۔ چلو یہ اچھا ہے کہ وہ شاپنگ کرنے تمہارے ساتھ نہیں آتی، ہم دونوں دوستے مل لیتے ہیں، مگر انہیں گھر کے کام کاج میں لگائے رکھو۔ ثنا کی باتیں 100% درست تھی۔ دراصل میری بھابھی بھی ہم جیسے ہی متوسط طبقے سے تعلق رکھتی تھی، مگر پھر بھی وہ ہم بہنوں پر راج کر رہی تھی۔ یہ تو غلط بات تھی نا؟ میری امی میں تو کوئی رابطہ ہی نہیں، اگر ہوتا تو بھابھی کو گھسیٹ کر رکھتی تھی۔ میں نے اچانک رمشا سے یہ بہانہ کر دیا کہ میرے سر میں درد ہے اور میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ رمشا نے بھی حامی بھر لی تھی اور یوں ہم دونوں بنا کچھ خریدے ہی واپس آ گئی تھی۔ امی کہنے لگی کیا بات ہے نمرا، تم آج کچھ خرید کر کیوں نہیں لائی؟ میں بولی امی بس آج کچھ پسند نہیں آیا مجھے۔ امی بولی جب تمہارے ساتھ تمہاری بھابھی جاتی تھی تو مجھے بڑا سکون رہتا تھا، اب تو فکر ہی لگی رہتی ہے۔ جب میں بولی امی آپ نے بھابھی کو بلا وجہ سر پر کیوں بٹھایا ہوا ہے؟ دنیا کی تمام عورتیں بچے جنتی ہیں، وہ تنہا تو یہ سب نہیں کر رہی ہیں نا، پھر آپ نے انہیں بیڈ ریسٹ پر کیوں بٹھا دیا ہے؟ آپ کو چاہیے کہ ان سے گھر کے کام کاج کرا لیا کرے۔ ہم دونوں بہنوں کی شادیاں ہو گئی تو مجھے لگتا ہے بھابھی نے آپ کو کام والی ہی بنا دینا ہے۔ امی کے ماتھے پر بل پڑ گئے تھے۔ وہ کہنے لگی تم اپنی بھابھی کی جان کیوں نہیں چھوڑ دیتی؟ بیچاری کے پیچھے ہاتھ دھو کر کیوں پڑ گئی ہو؟ میں بولی امی کیونکہ میں سمجھدار ہوں،
ہر چیز کو کھلی نگاہوں سے دیکھتی ہوں۔ آپ کی طرح نہیں ہوں کہ جس نے جو دیکھا گیا وہ دیکھ کر چپ کر گئے۔ مجھے بتائیں کہ آپ نے 3 بچے پیدا نہیں کیے، آپ بھی تو سارے گھر کا کام کاج کیا کرتی تھی، بچوں کو بھی سنبھال لیتی تھی اور ساس سسر کو بھی دیکھتی تھی۔ جب آپ یہ سب کر سکتی تو بھابھی کیوں نہیں؟ امی کہنے لگی، نمرا، ہمارے زمانے کی خوراک کاچی ہوا کرتی تھی، ہر چیز خالص ہوتی تھی، اس لیے ہم میں طاقت بھی ہوتی تھی۔ آج تو ہر شے میں ملاوٹ ہے، پھر آج کل کی بچیوں میں طاقت بھی تو نہیں ہے نا۔ اور ہاں نمرا، میری ایک بات کان کھول کر سن لو، مجھے اپنے بیٹے کی ہونے والی اولاد بہت عزیز ہے، میں اس سے کسی قیمت پر نقصان نہیں پہنچانا چاہتی، اس لیے تم بلا وجہ مجھے اپنی بھابھی کے خلاف مت اکسایا کرو، اپنے کام سے کام رکھا کرو۔ مجھے امی کی بات سن کر غصہ آ گیا تھا، اس لیے وہاں سے اٹھ کر ہی چلی گئی تھی۔ امی نے عمر پر ہم بہنوں پر بہت سختیاں کی تھی اور پھر اپنی بہو کی خاطر وہ کیسے موم ہو گئی تھی۔ مجھے اپنی غربت پر بھی غصہ آ رہا تھا کہ جن چیزوں پر دل آ گیا تھا انہیں میں خرید نہیں سکتی تھی۔ میں نے خود کو کوسا کہ میں نے رمشا کو اپنے ساتھ کیوں ملا لیا، کیا ہی اچھا ہوتا جو اپنے محلے کی کسی لڑکی کو اپنے ساتھ لے جایا کرتی، وہ بیچاری بھی ہمارے جیسی ہی ہوتی تو سستے بازاروں سے خریداری آسان ہو جاتی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں رمشا کے سامنے کوئی بہانہ بنا دوں گی، اس سے کہہ دوں گی کہ میں تو شاپنگ کرنے اب جاتی ہی نہیں ہوں، میں روز روز خالی ہاتھ واپس نہیں آ سکتی تھی۔ اگلے روز اس سے پہلے کہ میں رمشا کو فون کر کے منع کرتی، وہ اپنی گاڑی لے کر ہمارے گھر پہنچ گئی تھی۔ مجھے مجبوراً اس کے ساتھ جانا پڑا تھا۔ آج بھی وہ مجھے بہت ہی مہنگی مارکیٹ میں لے گئی تھی۔ پہلے وہ مجھے جوتوں والی دکان پر لے کر گئی، مجھے چند جوتے بہت پسند آئے تھے مگر ان کی قیمت بہت زیادہ تھی، اس لیے میں نے ایک جوتا لے لیا تھا، سوچا کہ زیادہ سے زیادہ کیا ہو جائے گا، گالیاں ہی تو دے گی وہ مجھے، کم از کم میری تو خواہش پوری ہو جائے گی نا۔ میں وہ جوتا لے کر کاؤنٹر پر پہنچی تو اس نے مجھ سے میں لینے سے انکار کر دیا تھا۔ میں نے حیرت سے رمشا کی جانب دیکھا تو وہ کہنے لگی، پاگل، لے لو، ایسے موقع بار بار نہیں آتے۔ میں نے رمشا کی بات مان کر وہ جوتا فری میں لے لیا تھا۔ ہم دونوں جب باہر آئی تو میں بولی کہ رمشا سب کیا ہے؟ رمشا مسکرا دی اور اس نے میرا چہرہ اپنے دونوں ہاتھوں میں تھام لیا اور بولی، تم نے کبھی اس بات پر غور نہیں کیا کہ تم کتنی حسین ہو؟ حسین چہرے کو پروٹوکول تو مانتا ہی ہے اور پھر یہ پروٹوکول حسین لوگوں کو لے بھی لینا چاہیے۔ میری بات یاد رکھو، تمہیں جو چیز بھی مفت میں لے گی تم لے لیا کرنا، انکار مت کرنا، یہ تو اپنے پیروں پر کلاڑی مارنے کے مترادف ہے۔ میں اتنے مہنگے جوتے کو مفت میں پا کر بہت خوش ہو گئی تھی، ایسا لگتا تھا کہ یہ دن میری زندگی کا خوبصورت ترین دن ہے۔ غریب بندے کو تو اپنے رشتہ دار فیور نہیں دیتے، پھر اتنی بڑی دکان سے فیور ملنا کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ ہم دونوں اب کپڑوں والی دکان میں چلی گئی تھی۔ رمشا مجھے ریڈی میڈ کپڑوں والے خانے میں لے گئی تھی، قیمتیں پڑھ کر میرے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ رمشا میری پریشانی بھانپ گئی تھی، کہنے لگی، تم فکر ہو کر 10 منٹ میں سوٹ دیکھ لو، شاید یہ بھی فری میں چیزیں دے دے۔ میں بولی، یہ ناممکن ہے، اب ہر کوئی اتنا فراخ دل تو نہیں ہوتا نا۔ کہنے لگی، ٹرائی تو کرنے میں کیا حرج ہے۔ میں نے سوچا وہ ٹھیک ہی تو کہہ رہی ہے۔ میں نے کپڑے پسند کر لیے اور جب پیسے دینے کی باری آئی تو دکاندار نے پیسے لینے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ میں ہکا بکا سی کھڑی رمشا کا چہرہ دیکھ رہی تھی جبکہ وہ اس سب سے بڑی لطف اندوز ہو رہی تھی۔ کہنے لگی، واہ بھائی، مزے تو تمہارے ہی ہیں، کاش ہمارے پاس بھی اتنی پیاری صورت ہوتی تو کریڈٹ کارڈ کی ضرورت ہی نہ پڑتی۔ آج مجھے عجیب سا ہی احساس ہو رہا تھا، کیا سچ میں اتنی حسین تھی؟ مجھے اب اپنی زندگی کے ماضی کے دن یاد آنے لگے تھے
جب میں چھوٹی چھوٹی خواہشات کے لیے ترسا کرتی تھی۔ ہم بہنوں پر ایسے بھی حالات آئے تھے کہ ہم نے دو جوڑوں میں پورا سیزن کاٹا ہے۔ ایک سوٹ پہنا تو دوسرا دھو کر رکھ لیا، پھر دوسرا پہنا تو پہلا دھو کر رکھ لیا۔ یوں ہمارے کپڑے گھس جاتے تھے، پھٹ جاتے تھے، بار بار پیون لگائے جاتے تھے۔ کاش جب مجھے احساس ہوتا کہ حسین چہرہ کسی بھی کریڈٹ کارڈ سے کم نہیں ہوتا۔ اب مجھے امی کی تربیت پر غصہ آنے لگا تھا۔ انہوں نے بلا وجہ ہی ہمیں گھر کی چار دیواری میں قید رکھا۔ وہ تو کہتی تھی کہ گھر میں رہنے سے ہی خیر ہے۔ مجھے اب پتہ چلا تھا کہ اصل برکت تو باہر کی دنیا میں ہے۔ نہ جانے امی نے ہم بہنوں کو اتنے برس پاگل کیوں بنائے رکھا تھا۔ نہ جانے انہوں نے یہ سب جان بوجھ کر کیا تھا یا سچ میں ان سب معاملات سے بے خبر تھی۔ رمشا نے مجھے گہری سوچ میں گم پا کر بولی، مجھے لگتا ہے نمرا اب تم یہ سوچ رہی ہوگی کہ گھر میں جب یہ بات پتہ چلے گی تمہیں سب چیزیں مفت ملی ہے تو تمہاری امی خفا ہو جائے گی۔ میری بات مانو تو کسی اور کو اس متعلق بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تمہارے چہرے کا حسن ہے، اس سے فائدہ اٹھانے کا بھی فقط تمہارا ہی حق ہے۔ تمہاری امی نے تمہیں جو پیسے دیے ہیں وہ تم اپنے پاس رکھ لو، وہ تمہارے ہوئے میں نے سر ہلا دیا تھا۔ رمشا میری بہترین دوست تھی، وہ مجھے ہمیشہ اچھا ہی مشورہ دیا کرتی تھی۔ میں گھر پہنچی تو امی میرے ہاتھوں میں ڈھیروں شوپر دیکھ کر خوش ہو گئی تھی۔ باجی بھی کہنے لگی، مجھے چیزیں دکھاؤ۔ ہم نے شوپر پھیلا لیے تھے، ایک ایک چیز کو غور سے دیکھا جا رہا تھا۔ باجی میرے ذوق کی تعریفیں کر رہی تھی۔ جب ہی بھابھی بھی ہمارے کمرے میں آ گئی تھی، مجھے ان کا یوں آنا اچھا نہیں لگا تھا۔ انسان کی سو پر تو ایسی ہی ہوتی ہے کہ یہ تو نہیں کہ ہر وقت کسی نہ کسی کے سر پر سوار رہو۔ میں وہ کپڑے بھابھی سے چھپا دینا چاہتی تھی، مگر امی نے مجھے آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا تھا۔ بھابھی نے ایک ایک جوڑا کھول کر دیکھا تو کہنے لگی، نمرا یہ سب تو کپڑے بہت مہنگے ہیں، تمہارے پاس اتنے پیسے کہاں سے آئے؟ پھر وہ امی سے مخاطب ہوئی اور بولی، آنٹی آپ نے اتنے پیسے جوڑ کر رکھے ہوئے تھے، ہمیں تو کبھی بھنک بھی نہ پڑنے دی۔ امی بلا وجہ ہی شرمندہ ہونے نکلی تھی۔ وہ بولی، نہیں بھی کوئی بات نہیں ہے۔ مجھے بھابھی پر بہت غصہ آیا تھا۔ میں بولی، بھابھی امی نے مجھے کم پیسے ہی دیے تھے، یہ تو میری سہیلی مجھے ایسی دکانوں پر لے کر جاتی ہے جہاں ڈسکاؤنٹ ملتا ہے۔ بھابھی نے سر ہلا دیا تھا۔ شادی کے دن قریب آتے جا رہے تھے، میں ہر وقت شاپنگ میں مصروف رہتی تھی، ہر چیز مجھے مفت میں ملتی تھی۔ ایک دن میں اور رمشا مارکیٹ سے نکل رہی تھی جب اس کا ایک کزن ہمیں مل گیا تھا۔ وہ مجھے دیکھ کر دنگ رہ گیا تھا۔ رمشا سے کہا کہ یہ حور تمہارے پہلو میں کیا کر رہی ہے؟ وہ کہنے لگی، مختار یہی ہے، میری دوست ہے۔ وہ کہنے لگا، اتنا حسین چہرہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا۔ ہم دونوں مسکرا کر آگے بڑھ گئی تھی۔ رمشا نے مجھے بتایا تھا کہ میرا یہ کزن کروڑ پتی باپ کا اکلوتا بیٹا ہے اور اس کے والدین نے آج کل اس کے لیے لڑکی تلاش کر رہے ہیں۔ میں نے جب یہ بات سنی تو میرے منہ سے تو رال ہی ٹپکنے لگی تھی۔ میں نے سوچا اگر میرا رشتہ مختار سے ہو گیا تو میرے وارے نیارے ہی ہو جائیں گے۔ اگلے ہی دن رمشا کی کال آئی تھی۔ وہ کہنے لگی، یار میرا کزن تمہارا نمبر مانگ رہا ہے، اگر تمہاری طرف سے اجازت ہو تو دے دوں؟ میں بولی، ہاں ہاں کیوں نہیں۔ تھوڑی ہی دیر بعد مختار کے میسج آنے لگے تھے۔ میں تو خود کو ساتویں آسمان پر محسوس کر رہی تھی، زندگی بہت حسین ہو گئی تھی۔ میں نے باجی کے لیے لہنگا پسند کر لیا تھا، شادی کا دن بھی آ پہنچا تھا، گھر پر میں بے انتہا خوشیاں تھی، بارات آ گئی تھی، اسٹیج پر دولہے کو بٹھا دیا گیا تھا، اب بس باجی کا انتظار تھا۔ باجی کو میں نے گھر پر ہی تیار کیا تھا، ہم انہیں بھی لے آئے تھے اور اسٹیج پر بٹھا دیا تھا۔ میں نے محسوس کیا تھا کہ دولہے کے چہرے کا رنگ بدل سا گیا ہے، وہ کچھ غیر آرامدہ بھی ہو گیا تھا۔ پھر اس نے ہاتھ کے اشارے سے اپنی والدہ کو اپنے پاس بلایا اور کچھ کہنے لگا تھا۔ دولہے کی والدہ کے چہرے پر بھی ناگواری پھیل گئی تھی۔ پھر دولہا کہنے لگا، میں اس لڑکی سے شادی نہیں کر سکتا۔ میری امی تو صدمے سے مرنے ہی والی ہو گئی تھی۔ وہ کہنے لگی، کیا ہوا بیٹا، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگا، وجہ یہ لہنگا ہے۔ امی نے میری جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا اور پھر باجی کی ہونے والی ساس نے لہنگے کا ذرا سا پلٹ دیا تھا۔ اس پر جو چیز تھی اس کو دیکھ کر جان نکل گئی تھی۔
کیونکہ بارات واپس پلٹ گئی تھی۔ ہم سب صدمے سے دوچار تھے۔ بھائی کا غصہ آسمان کو چھو رہا تھا۔ وہ میرے مقابلے آ کر کھڑے ہو گیا تھا۔ وہ کہنے لگا، مجھے بتاؤ وہ لڑکا کیا کہہ رہا تھا کہ تم دکانداروں سے مفت چیزیں بٹورتی رہی ہو؟ وہ لہنگا بھی تم نے شازیہ کے ہونے والے شوہر کی دکان سے لیا تھا جو تمہیں مفت میں دے گیا تھا۔ میں تھر تھر کانپ رہی تھی۔ مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں۔ میں نے باجی کے جہیز کے سارے کپڑوں کو پلٹ کر دیکھا تو ان سب پر میری ایک چھوٹی سی تصویر بنی ہوئی تھی۔ ساتھ ہی فیس بک کے پیج کے نام بھی لکھا ہوا تھا۔ میں نے بھابھی سے ان کا موبائل مانگا اور لرزتے ہاتھوں کے سامنے فیس بک کھول لی تھی۔ اس پیج پر میری ان گنت ویڈیوز لگی ہوئی تھی جو کہ مجھ سے چوری چھپے بنائی گئی تھی۔ کسی ویڈیو میں شاپنگ کر رہی تھی تو کسی میں کچھ کھا رہی تھی۔ یہ ساری ویڈیو ٹک ٹاک سے لی گئی تھی۔ میں سمجھ گئی تھی ہو نہ ہو اس سب میں رمشا کا ہی ہاتھ تھا۔ میں نے رمشا کو فون کر کے گھر بلا لیا اور ساری چیزیں اس کے سامنے رکھ دی تھی۔ وہ بہت گھبرا گئی، پھر بولی، نمرا تم اتنی خوبصورت ہو مگر تمہیں اپنے حسن کا اندازہ نہیں تھا۔ تم غربت میں زندگی گزار رہی تھی۔ میں نے تمہیں مشورہ کرنے کا سوچا اور یہ دکاندار تمہیں مفت چیزیں اس لیے دیتے تھے تاکہ تمہیں انہیں پہن کر ویڈیوز بناؤ اور ان کی دکانیں مشہور ہو سکیں۔ اس کے اوس وہ بھاری معاوضہ بھی دیتے تھے۔ وہ پیسے میں رکھ لیتی تھی اور تمہیں کپڑے دیتے تھے، وہ مفت میں دے دیا کرتے تھے۔ ہم دونوں کا فائدہ تھا اس میں۔ مجھے اس وقت رمشا سے بہت نفرت محسوس ہوئی تھی۔ میں بولی، مجھے تم سے اس قسم کی گھٹیا حرکت کی امید نہیں تھی۔ تم نے میرے بھروسے کا ناجائز فائدہ اٹھایا ہے۔ میں بولی، تم ابھی فیس بک سے اور ٹک ٹاک سے میرے اکاؤنٹ ڈیلیٹ کرواؤ نہیں تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گی۔ رمشا سے میں نے کہا۔ اس نے میری بات مان لی تھی۔ پھر میں نے اسے بے عزت کر کے گھر سے نکال دیا تھا۔ میں ہر جگہ بدنام ہو چکی تھی۔ کچھ چیزیں جو بہت سے لوگوں کے لیے عام ہوتی ہیں وہ میرے لیے بہت بڑا امتحان بن گئی تھی۔ میری وجہ سے میری بہن کا رشتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہمارے رشتہ دار ہم پر تو تو کر رہے تھے۔ جب مجھے امی کی بات یاد آئی تھی، وہ ٹھیک ہی کہتی تھی کہ گھر میں ہی عافیت ہوتی ہے۔ میرا بھائی مجھ سے نفرت کرنے لگا تھا۔ میں جس مختار کی خواہش کر رہی تھی وہ بھی دھوکے باز ہی نکلا تھا۔ اس نے میرا نمبر تک بلاک کر دیا تھا۔ اس کٹھن وقت میں بھابھی نے ہمارا ساتھ دیا تھا۔ انہوں نے اپنے کزن کے ساتھ باجی شازیہ کا رشتہ کر دیا تھا اور مجھے بھی اپنے بھائی کے لیے مانگ لیا تھا۔ مجھے تو یقین ہی نہیں آ رہا تھا کہ میری بھابھی اتنی اچھی کیسے ہو سکتی ہے۔ تب مجھے احساس ہوا تھا کہ اللہ پاک نے ٹھیک ہی فرمایا ہے کہ بہت گمان کرنے سے بچو، بعض گمان گناہ ہوتے ہیں۔ میری بھابھی بری نہیں تھی، بس میں نے ان سے دل میں بدگمانی پائی ہوئی تھی۔ ہم دونوں بہنیں ایک ہی دن بیاہ کر رخصت ہو گئی تھیں۔ شکر ہے میرے شوہر نے مجھے کھلے دل سے قبول کر لیا تھا اور اب ہم سب ایک خوشگوار زندگی گزار رہے ہیں۔